اور ہاتھ اٹھے
اکبر کی کل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، جام لب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، جام لب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، بڑی صدا لاشے پہ سرحان کے لے جا بالو، پرچ گیا پرچ سے اکبر کا کلیجہ بالو، پرچ گیا پرچ سے اکبر کا کلیجہ بالو، دیکھ لے آخری دیدار پہ سر مرتا ہے، پر سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے، اب کوئی دم میں تیرا رشک قمر مرتا ہے، اور منہ سے باہر ہے زباں تشنہ جگر مرتا ہے، منہ سے باہر ہے زباں تشنہ جگر مرتا ہے، اور دم ہے سینے میں رکا ظالموں سے منہ جاری ہے، اور ہائے بانو تیرے گھر لٹنے کی تیاری ہے، اور ہائے بانو تیرے گھر لٹنے کی تیاری ہے، پہنچ خیمے میں جو حضرت کی یہ پردرد صدا، مضطرب ہو گئی ناموں سے رسول دو سرا، کہاں چلا کے سکینہ نے کہ ہائے ہائے بھریا، اور فضا دوڑی سوئے در پہ کے سر پر سجدہ، فضا دوڑی سوئے در پہ کے سر پر سجدہ، بیٹتی زینب مضطر نکل آئی باہر، ارے بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر، ارے بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر، شاہ کے کاندھے پہ دیکھا لی اکبر کو نگاہ، اور ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی کہ ہائے ہائے میرے لا، کیا غضب ہو گیا ہے بادشاہ نے قضا، اور واس آیا نہ میرے بچے کو 18 سال، واس آیا نہ میرے بچے کو 18 سال، اور ٹکڑتے ہو سے بدل ہو گیا سارا، ہائے ہائے، اور کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا، ہائے ہائے، اور کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا، ہائے ہائے، لرزہ میں بھی مجھے پوچھا تیری الفت کے نثار، اور اما اس خون میں ڈوبی ہوئی صورت کے نثار، جنگ کی لاکھوں سے تنہا تیری جرت کے نثار، تیری مظلومی کے صدقے تیری غربت کے نثار، تیری مظلومی کے صدقے تیری غربت کے نثار، اور مجھ کو بیٹے نے یہ کیا شان دکھائی لوگوں، اور لٹ گئی بانو ناشاد دعائی لوگوں، لٹ گئی بانو ناشاد دعائی لوگوں، سن کے مادر کی صدا کھول دیے دیدہ الہ، ہاتھ اٹھا کر کارو نہ میرے سر کی قسم، پاس آ کر ہمیں چھاتی سے لگا لو الزام، رب سے آئے ہیں تمہاری ملاقات کو ہم، رب سے آئے ہیں تمہاری ملاقات کو ہم، پھر یہ گھر آ کے اقبال میں دیکھا ہم نے، پر تمہیں آ کے عجب حال میں دیکھا ہم نے، پر تمہیں آ کے عجب حال میں دیکھا
کہہ دو کوئی ہنسی سے آئے نہیں لبوں تک، کہہ دو کوئی ہنسی سے آئے نہیں لبوں تک، اس وقت آنسوؤں کا دریا چڑھا ہوا ہے، اس وقت آنسوؤں کا دریا چڑھا ہوا ہے، جس دن سے اس زمین پر کرب و بلا ہوئی ہے، آنسو میں اور ہنسی میں غیبت کا فاصلہ ہے، جس دن سے اس زمین پر کرب و بلا ہوئی ہے، آنسو میں اور ہنسی میں غیبت کا فاصلہ ہے۔ اور چند سے ہیں یہ بھلا مالک کونین کو مہلت دیں گے، یہ بھلا مالک کونین کو مہلت دیں گے، شام والوں نے خود ایک رات کی مہلت لے لی، شام والوں نے خود ایک رات کی مہلت لے لی، اور سحر تک سپاہ شام سے حر کو لے کر شہ نے پوری شب عاشور کی قیمت لے لی، اور سحر تک سپاہ شام سے حر کو لے کر شہ نے پوری شب عاشور کی قیمت لے لی۔ اور چند سے اور کرو۔ خزاں کا ذکر چلتا ہے تو اکبر یاد آتے ہیں، جو دل پہلو بدلتا ہے تو اکبر یاد آتے ہیں، ضعیفی کا سا بن کر کوئی کڑیل جوان بیٹا پدر کے ساتھ چلتا ہے تو اکبر یاد آتے ہیں، پدر کے ساتھ چلتا ہے تو اکبر یاد
ہم شکل مصطفیٰ کا جو فیضان ہو گیا، ہم شکل مصطفیٰ کا جو فیضان ہو گیا، اور ایک ہی نگاہ میں سلمان ہو گیا، اور ایک ہی نگاہ میں سلمان ہو گیا۔ اللہ نے مدح پنجتن پاکا سر، اللہ نے مدح پنجتن پاکا سر، کاغذ یہ منقبت کا بھی قرآن ہو گیا۔ اللہ نے مدح پنجتن پاکا سر، کاغذ یہ منقبت کا بھی قرآن ہو گیا۔ اور شعر دیکھیے، جس کو در بطول پہ تھوڑی سی جا ملی، وہ جبرائیل و بوذر و سلمان ہو گیا۔ جس کو در بطول پہ تھوڑی سی جا ملی، وہ جبرائیل و بوذر و سلمان ہو گیا۔ حکم خدا بطول کی خواہش ملاک کے ہاتھ، حسنین کا لباس بھی قرآن ہو گیا، حسنین کا لباس بھی۔ اور یہ شعر، زہرا کا سن رسول کی صورت علی کی شان، زہرا کا سن رسول کی صورت علی کی شان، پورا دل حسین کا ارمان ہو گیا، پورا دل حسین کا ارمان ہو گیا۔ کیا زندگی کا لطف پس اکبر جوان، کیا زندگی کا لطف پس اکبر جوان، میں تو حیات خضر پہ حیران ہو گیا، میں تو حیات خضر پہ حیران ہو گیا۔ اتنا رسول اللہ۔ کیسا قرب ہے آپس میں، اے خدا اے حسین، یہ کیسا قرب ہے آپس میں، صفت بن گئی ادائے حسین، تیری ہر ایک صفت بن گئی ادائے حسین۔
کو روشنی کیا ہے، ذرا جبیں پہ اٹھا لوں میں خاک پائے حسین، سپاہ شام کو قدموں کی خاک بھی نہ ملی، سپاہ شام کو قدموں کی خاک بھی نہ ملی، جب آ کے حر کو اڑا لے گئی ہوائے حسین، سپاہ شام کو قدموں کی خاک بھی نہ ملی، جب آ کے حر کو اڑا لے گئی ہوائے حسین۔ اور یہ شعر بھی خاص طور پہ کبھی رسول کبھی بوتراب کی صورت، کبھی رسول کبھی بوتراب کی صورت، حسین ہی نظر آتے ہیں ماورائے حسین، حسین ہی نظر آتے ہیں ماورائے حسین۔ اور لکھیے خدا پاک کا تحفہ ہے قاسم و اکبر، خدا پاک کا تحفہ ہے قاسم و اکبر، وہ مرتضی حسن ہے یہ مصطفیٰ حسین، خدا پاک کا تحفہ ہے قاسم و اکبر، وہ مرتضی حسن ہے یہ مصطفیٰ حسین، امام پیچھے سعید و زہیر آگے ہیں، امام پیچھے سعید و زہیر آگے ہیں، یہ ہے نماز شہادت با اقتداء حسین، یہ ہے نماز شہادت با اقتداء حسین۔ اور یہ شعر کا مجھے دیکھئے خاص طور پہ جب اپنا وقت شہادت قریب تر دیکھا، جب اپنا وقت شہادت قریب تر دیکھا، تبسم علی اصغر
حسین قریب عصر یہ محسوس ہونے لگتا ہے قریب عصر یہ محسوس ہونے لگتا ہے بلا رہی ہے سوئے کربلا صدائے حسین بلا رہی ہے سوئے کربلا صدائے حسین اور دو تیسرے سے یہ اعتبار کی حد ہو گئی کہ شیری سے یہ اعتبار کی حد ہو گئی کہ شیری سے کیا تھا وعدہ تو سر بھی کٹا کے آئے حسین کیا تھا وعدہ تو سر بھی کٹا کے آئے حسین اور آخری شعر لحد میں آ گئے مولا بھی اور فرشتے بھی لحد میں آ گئے مولا بھی اور فرشتے بھی نئے مقام ہوئی دھوم سے ادائے حسین لحد میں آ گئے مولا بھی اور فرشتے بھی نئے مقام ہوئی دھوم سے ادائے حسین سروش روزے ازل ہی ہمارے دیدہ دل بطور خاص بنائے گئے برائے حسین سروش روزے ازل ہی ہمارے دیدہ دل بطور خاص بنائے گئے برائے حسین یہ کیسا خلق ہے فاتحہ العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وهو قول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. برادران ایمانی و اسلامی، معزز اور قابل قدر سامعین کرام، مسلسل ہمارے اوراد کے درمیان اس اشرائے مجالس میں موضوع ہدایت، ہادی اور رہنما، جس کا میں نے ابتدائی دن میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ان کا حقیقی اور تاریخی جائزہ ایک مختصر طور پر پیش کرنے کی صحیح کروں گا، جو روز اول سے جاری ہے اور اشرائے محرم اپنا سفر طے کرتے ہوئے 7ویں مجلس میں داخل ہے۔ خلا کے کائنات جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے، جس نے واضح اعلان کر دیا کہ ہم نے راستے کی ہدایت کر دی، جس کا جی چاہے شکران نعمت کرے، جس کا جی چاہے کفران نعمت کرے۔ عزیزان ایمان، اب آنے والے دنوں میں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ہر مجلس میں 2-5 منٹ تمہید میں لگاؤں۔ ہماری گفتگو کا محفوظ ضمیر بطور پیغام آپ کے ذہن مقدس تک پہنچ چکا ہے۔ بس بیٹھتے ہی آغاز بیان کل جہاں میں نے اپنے بیان کا تتمہ چھوڑا تھا، آج وہاں سے آگے بڑھا رہا ہوں۔ ذرا مل کے ایک صلوات بھیجیے پہلے محمد۔ میں نے یہ کہا کہ اگر عرفان نعمت نہ ہو تو سلیقہ شکریہ آتا نہیں ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ جو شے ہمیں ملی ہے یہ نعمت ہے، ہم اس کو اپنا حق سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ آپ کا حق بھی تو نعمت الہی ہے۔ ہمیں جو بھی حق سمجھ کے لے جیسے لے، سب نعمت پروردگار ہے۔ ایک دن میں نے مجلس میں عرض کیا تھا کہ کسی موت کا جب کسی نے تعجب کیا تو مولا نے کہا تم مرنے پر تعجب کر رہے ہو، مجھے لوگوں کے زندہ رہنے پر حیرت ہے کہ جہاں موت کے اتنے اسباب ہوں اس میں آدمی زندہ کیسے ہے؟ تو ہر آن معجزہ، ہر لمحہ معجزہ، اور یہ سب وہ نعمت پروردگار ہے جو عطا ہو رہی ہے۔ خدا کی قسم ہمیں محسوس نہیں ہوتا یا ہم سمجھ نہیں پاتے، یہ بصیرت کی کمی ہے۔ اس کی عطائیں لامحدود نہیں ہیں، اس کی عطائیں محدود نہیں ہیں، اس کی عطائیں لامحدود ہیں۔ رب العالمین ہے۔ مگر معاف کیجیے گا، ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے بڑے خطیب ہوں، ہم سے بڑا کوئی نہ ہو۔ یہ اسلامک ٹیکنالوجی کے خلاف ہے۔ آپ سب سے بڑے خطیب ہونے کی دعا کیجیے، یہ اچھی بات ہے۔ آپ سے کوئی
कोई बड़ा न हो, हम बहुत बड़े आदमी हो जाए, अल्लाह आपको बहुत बड़ा बना दे, बहुत अच्छी बात, मगर ये कि हमारे मुकाबले में कोई बड़ा न हो, ये बात गलत है। समझ रहे हैं क्या कहना चाहें? इस चीज को हसद कहते हैं, जिसे मौलाना ने फरमाया है कि हसद तो ईमान को इस तरह कहा जाता है जैसे आग लकड़ी को। चूंकि मुस्लिम सोसाइटी और मुस्लिम समाज में हम पैदा हुए, नाम हमारा मुसलमान वाला, सूरत हमारी मुसलमान वाली, लहजा मुसलमान वाला, तो सामने जो लोग हैं वो सब हमको मुसलमान समझेंगे। कच्चा पक्के की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि वो पक्के मुसलमान तो हमारे तक समझ सके कि पक्के मुसलमान क्या होता है। इसका मतलब कच्चे भी होते हैं, हर शय अपने जिद से पहचानी जाती है, ये कच्चे पक्के हम नहीं समझे। हम कुछ लोग ज्यादा पक जाते हैं तो पका करे हमको नहीं मालूम है, मगर हमको तो जो खाने का तरीका मालूम है, उसमें पकने का एक अपना टाइम है। नीचे से गैस जारी है और पतीली में दाल तैयार हो रही है, तो एक टाइम है कि आप गैस बंद कर दीजिए, तब तो खुशबूदार अरहर की दाल आपको मिलेगी। और अगर आप ईमान की तरफ पकाने लगे उसे, तो पकने के बाद का स्टेज बड़ा खतरनाक है ना? अब हम समझे कि झगड़े हो गए तो इतने पक्के हो गए कि जैसा लगता है ईमान की आंधी ही उनकी चल गई। सलावत भेजते हैं मोहम्मद। नेमत का एहसान होना आपको पता है, हम नेमत का शुक्रिया अदा नहीं करते, उसके तहत हमारे घर में गैर महसूस तबाही आती है। देखिए, मैं कल से गुजारिश जो कर रहा हूं उसमें मैं मजलिस के बाद दुआ नहीं करा रहा हूं, इसलिए कि मेरी मजबूरी है, उसके बाद तबर्रुकात का सिलसिला है। मगर मैं हमेशा दुआ कीजिए बारगाह परवरदिगार में कि मेरे माबूद मेरे अमाल को तू कबूल कर ले मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में, और कभी भी दिल में रऊनत को जगह न दे। खाकसारी इस्लाम इसीलिए सिखाता है, अना बुरी चीज नहीं है, मगर अना को इस्लाम ने अप्रिशिएट भी ज्यादा नहीं किया है। क्यों? इसलिए कि अना और गुरूर की सरहद एक जगह पर है ना। दुआ हमेशा ये कीजिए कि अमल कबूल हो, नमाज पढ़ के ये गुरूर न कीजिए कि अदा हो गई। हाथ जोड़ लीजिए, अल्लाह कबूल कर ले, पढ़ना हमारा काम, कबूल करना उसका काम। वैसे ही मजलिस में आप आए मसलन, तो आके ये ना समझिएगा कि हक मवद्दत अहले बैत अदा हो गई। बस यही दुआ करते रहिए मौला कबूल हो जाए हाजिरी, यही सही चीज भी होती है। देखिए, मैं क्या कहूं आपकी खिदमत में, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे और सेहत और सलामती के साथ जिंदा रखे। अल्लाह बतौफैल अज़ाए हुसैन हर तरह की जिंदत और रुसवाई से महफूज रखे। मेरे माबूद, मैं दुआ कर रहा हूं इब्तिदाई मजलिस में, इन अदादारों और मौला के चाहने वालों को जालिमों की नजर बद न लगे, इनको जिंदा रख मोहब्बत और मवद्दत के साथ। तमाम मुसलमान को नेक और एक बनने की तौफीक अता फरमा। इस्लाम के खिलाफ जितनी तंजीमें और पार्टियां बनी उन सबको निस्तो नाबूद कर दे, इस्लाम का बोलबाला कर दे। और खास तौर से उन बच्चों के लिए दुआ कि जो किसी मुल्की परेशानी के सबब दरबदरी की जिंदगी गुजार रहे हैं, परवरदिगारा उन्हें इसी अज़ा खाने के सदक़े में, अज़ा के सदक़े में फिर अज़ा खाने से मिला है। अच्छा, ये दुआ की बात आ गई तो उसमें एक दो दुआ ऐसे कि बीमार करबला के सदक़े में अल्लाह हमें और आप सब हज़रात को सेहत कामिला अता फरमाए। खास तौर से हमारे वो आमिर सल्लल्लाहु के वालिद बीमार अस्पताल में है, बीमार करबला के सदक़े में अल्लाह उन्हें सेहत दे। हमारे रियाज शाकिर साहब के साहबजादे जिनका एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह उनको सेहत और सलामती दे। बीमार करबला के सदक़े में सलावत दे दिए मोहम्मद। देखिए, ये दुआ जो है ना, ये बहुत बड़ा हथियार है। तो बस हमेशा ये दुआ करते
تو آفتاب کیا بنے گا؟ اس لیے کہ ذرے کو آفتاب بنانے کی تمثیل ہے نا، تو اپنے کو ذرہ بھی نہیں سمجھتا. لیکن برسوں سے یہاں آ رہا ہوں اور قریب قریب پوری دنیا میں جانے کا موقع ملتا ہے. اس ملک میں جتنی آزادی سے آپ حسین کا غم مناتے ہیں اور جگہ سہمتے ہیں. آپ اسلامی ممالک کا ذکر کر دوں میں، وہاں اپنا فریلی ادا حسین کو ادا نہیں کر سکتے. اس گلی کوچے کی بات کر دوں جہاں محمد اور آل محمد گزرا کرتے تھے، آپ وہاں اس طرح سے نام حسین نہیں لکھ سکتے. ہاں لگتا ہے ایک بات، اب دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ حق اگر نہ کہا جائے تو بھی خطا ہے. اشرے تو میں یہاں 7-8 سال سے پڑھ رہا ہوں، مگر یہ بار بار میں آتا ہوں، 5 سال سے شکاگو آ رہا ہوں، مگر یہ ادائے یعنی ادا کے آخر اول دن میں یعنی اشرے کے زمانے میں پہلی مرتبہ آیا. اور تو میں ایسے ہی معصوم ادا خانے سے متاثر ہوں، اس لیے بھی کہ ایک ہر دل عزیز ادا خانہ ہے اور پلس ایک نام اتنا اچھا معصوم ہے. کون ہوگا جس کو معصوم سے الفت نہ ہو؟ لیکن میں آپ سے بتاؤں کہ جب یہ 5 سال ذاکرین الگ الگ بیٹھتے ہیں نا، تو جیسے آپ مجلس پر تبصرے کرتے ہیں، کس نے کہا سنایا، کون چلا کون نہیں چلا. تو ویسے یہ جو مولوی حضرات بیٹھتے ہیں یہ بھی سوچتے ہیں مجمع کہاں کا اچھا ہے، داد کہاں زیادہ ملتی ہے، نقطے کہاں جلدی پکڑے جاتے ہیں، ڈسپلین کہاں کا زیادہ اچھا ہے، مولوی کو کھانا کہاں اچھا ملتا ہے، عمدہ چائے کہاں ملتی ہے، بریانی کباب کا انتظام. تو یہ سوال مولوی بیٹھتے ہیں. لیکن دیکھیے میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ اس میں پورے امریکہ میں یہ ضرور مشہور ہے کہ معصوم ایک ایسا امام بارگاہ شکاگو میں ہے کہ جہاں آنے والا ہر مومن اپنے کو آزاد سمجھتا ہے کہ یہ میرا آزاد ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. تیسری محرم میں گزری، ہنگامہ ہو گیا، آپس میں 2 آدمی لڑ گئے اور معلوم ہے کہ پارٹی کے لیے ہنگامہ ہو گیا، پولیس آ گئی. 6 محرم ہے، میں نظر بند نہ گیا اللہ اس سے. اب تک بڑے سکون سے کتنے اہتمام سے اور ڈسپلین سے میں کہتا ہوں آؤ کہیں ڈسپلین ختم ہو جائے. معصوم میں یوں بھی نہ ہونا چاہیے کہ لفظ معصوم نہ بدنام ہونے پائے. اس لیے کہ آپ کو بتا دوں کہ اپنی صورت سے ہم آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں، حنفی ہیں، تو بندی ہیں، بریلی ہیں، اگلا کوئی نہیں جانتا آپ کیا ہیں. نام آپ کا مسلمان والا ہے تو مسلمان ہے. اگر آپ نے غلط میسج دیا اپنے اعمال سے تو اسلام کا غلط میسج جاتا ہے. آپ اپنے یہاں کہہ لیجیے کہ وہ اس مسلک کے تھے، نہیں، مسلک کچھ نہیں ہے. نام مسلمان والا ہے کہ نہیں؟ تو کام مسلمان والا ہو کہ سامنے والا دیکھ کے کہے اسلام اچھا ہے، اس لیے کہ فالوورز اچھے ہیں. یہ ہے دعوت فکر. مگر ہمارے جو کرتوتے ہیں اس پر تو میں پڑھ نہیں سکتا. اس سے سامنے والے اسلام میں پہلی شرط ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے، ہے نا. ہم اس ملک میں آ گئے جہاں سچائی کو بڑا پریفرنس ہے. ہم لوگوں کو اپنے سامنے سے جھوٹ بول کے ان کو بیوقوف سمجھنے لگے، پھر بات اپنی گاڑی پھنسنے لگی. ایسا نہیں ہے. کب تک منائیں گے؟ نہیں. جھوٹ کس اسلام اس کے اپریشیٹ نہیں کرتا. آپ اسلام کے لیے نمونہ نہیں بنیں گے، مسلمان کے لیے
نمونہ بن سکتے ہیں. اس لیے کہ ہم ترقی کر جائیں اسلام کے لیے تو نمونہ بن نہیں سکتے. اس لیے کہ اسلام کے لیے جو نمونہ بنے گا وہ خطاؤں سے پاک ہونا چاہیے. اس لیے کہ اسی کو زندگی کو اسلام اور شریعت ریکوگنائز کرتا ہے. ہم تو بڑے علامہ ہو جائیں ہماری زندگی کو اسلام ریکوگنائز نہیں کرے گا. اس لیے کہ ہم سب بول رہے ہیں کہ جھوٹ اس کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن نمونہ وہ اسلام بنیں گے کہ جہاں آئے کثیر کی دلالت ہو، چادر کثیر کا سایہ ہو. سلامات پر محمد. تھوڑا سا یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ بہت بڑی نعمت آپ کو ملی آزا خانے کی صورت میں. اسے سنبھالیے اور اس کا احترام کیجیے. اس لیے کہ آزا خانے کا احترام کرنا سنت حضرت زہرا ہے. آزا کا احترام کرنا سنت رسول اسلام ہے. آزاداری کی بنیاد رسول نے ڈالی ہے اور آزا خانے کی بنیاد جناب زینب نے ڈالی ہے. کبھی موقع آئے گا تو میں کہوں گا. تو آج یہاں تک کہ ہم مسلمان ہیں. دیکھیے ہم خالی مسئلہ بیان کر دیں اور حل بیان نہ کریں تو یہ کوئی بات نہیں. کل میں نے آپ کو سنایا تھا کہ اسلام کو خطرہ نہیں ہے، مسلمان کا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ خطرہ ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے نہیں. لیکن ہمیں دوسرے کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے حل کے واسطے. اس لیے کہ ہمارے پاس جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت موجود تو حضور کی سیرت، سرکار دو عالم کی حیات طیبہ نمونہ ہے امت مسلمہ کے واسطے. قرآن نے کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے محمد کی زندگی نمونہ عمل ہے نا. اچھا تو ابھی یہ بات تو بھائی صحیح ہے کہ پورا زمانہ مسلمان کا دشمن ہو رہا ہے. اچھا اب ان سے کوئی مرمت کی بات بھی نہ کروں، میں مل جل کے رہیے آپ، مگر آپ یہ نہ سمجھ آئے کبھی یہ دوست ہونے والے ساتھ ساتھ یہودی آپ کا دشمن ہے. اس میں کوئی مرمت کی بات نہیں ہے. آپ کلیجہ نکال کے دلیل آپ ہوں گے نہیں، اس لیے کہ ان کو آپ سے نفرت نہیں ہے. آپ جس پروفیٹ کو مان رہے ہیں ان سے نفرت ہے. مبارکہ کی ہاری ہوئی قوم یہ آپ کے دوست کبھی نہیں ہو سکتے. یہ کافر جو اپنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. اور اس وقت ایک پرابلم جو مسلمانوں کے ساتھ آ گیا ہے کہ یہ تینوں طاقتیں کمبائن ہو گئی ہے اسلام کے خلاف، مسلمان کے خلاف. یہ سمجھ لیا یہ ہے بیچ میں مسلمان، جیسے یہودیت کا حملہ، جیسے عیسائیت کا حملہ، جیسے کافروں کا حملہ. اب آپ سے کیا کریں گے؟ آپ بولیے کیا کریں گے؟ گھر میں بند ہو جائیں، جنگل میں چلے جائیں، پہاڑ میں چلے جائیں، غار میں چلے، کیا کریں؟ ہمیں کوئی راستہ بتائیے. اسوہ رسول راستہ ڈھونڈنے کی اس کو ضرورت ہوتی ہے جہاں راستہ دکھائی نہ دے. سنیے یہاں سے آپ حیات طیبہ حضور سرور کائنات کا مطالعہ فرمائیں. کہ حضور سرور کائنات کے زمانے میں اس طرح سے لوگ یونائٹ ہو کے مسلمان کے خلاف یکجا ہوئے تھے کہ نہیں؟ اور اگر ہوئے تھے تو رسول نے نسخہ کا اپلائی کیا. رسول کی سنت پر اپلائی کرنا مسلمانوں کا کام ہے. تو وہی نسخہ اپلائی کر لیجیے، وہی زمانہ آ گیا ہے. دیکھیے جب پرانی بیماری ریپیٹ کر جائے تو نئی دوا کی ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ کمپنی سے پوچھئے کہ وہ پرانی دوا اور وہ فارمولہ ہے یا تم پھاڑ کے پھینک چکے ہو.
اور اگر وہ کہے کہ ہے یا فارمولہ ہے تو فوراً مارکیٹ میں لانے کی گزارش کر دی جائے. یہ صحیح پڑھا ہوں کہ نہیں؟ اچھا دیکھیے، مور دین 80% لوگ ہماری اس بات کی گواہی دیں گے میں صحیح پڑھ رہا ہوں. آج سے 30-35 برس پہلے ہمارے ملک میں تعاون ہوائیں چلتی تھی، تعاون پلے، جس سے پوری کی پوری بستی ویران ہو جاتی تھی. صحیح ہے نا؟ میڈیکل سائنس نے ترقی کی اور یہاں تک کہ مقابلہ کرتے کرتے پلیگ کو رخصت کر دیا. آج سے 8 سال پہلے پھر ہندوستان میں جگہ ہے گجرات، جہاں تعاونی ہوائیں چلی اور پلیگ ہوا اور لوگ مرنے لگے. تو اس وقت آپ نے اخباروں میں اور ٹی وی میں یہاں سنا ہوگا گورنمنٹ نے الگ سے میڈیکل کے لوگوں کو بلا کے کانفرنس نہیں کرائی، بلکہ اسی فائزر کمپنی کو ہلایا کہ تم نے جو وہ دوا بنائی تھی وہ ہے. تو اس نے کہا وہ تو ہمارے بچے زبردست فیس ہے، یہ سب ہے. تو کہو لیا اور وہ پھر مارکیٹ میں لا کے دیا گیا، لوگ کھانے لگے، شفا مل گئی. صحیح پڑھو نا؟ اچھا آپ کا یہی چیز ہے. اگر آپ مسلمان کے یہ تینوں لوگ دشمن ہیں، کافر آپ کے دشمن، عیسائی آپ کے دشمن، یہودی آپ کے دشمن، اور اگر یہ تینوں کے تینوں دشمن بن گئے ہیں تو آپ دوا نہ ڈھونڈیے، آپ رسول کی زندگی کو دیکھیے کہ اگر یہ بیماری حضور کے زمانے میں ہوئی تھی تو حضور نے کون سا کیپسول استعمال کیا تھا. اور اگر یہ پتا چل جائے کہ حضور نے ٹیبلٹ استعمال کیا تھا تو آپ پھر مڑیے رسول کی طرف، یا رسول اللہ صدر اول میں تو یہ مصیبت آئی تھی تو آپ نے فلاں ٹیبلٹ استعمال کیا تھا، وہ فارمولہ ہے یا کرش کر دیا. اگر آواز آ جائے ہاں تو مطالبہ کیجیے، آواز آ جائے نہیں تو کانفرنس کیجیے. دیکھیے سامنے کا ذہن جو ہے نا وہ خطیب سے 10 ٹائم زیادہ آگے ہونا چاہیے. کبھی کبھی تو خطابت کر لینی دیجیے. تو یہ بیماری رسول کے زمانے میں صدر اول میں تھی. بدر، احد، خندق، یہ لڑائی ہوئی تھی کافروں سے. کافر آپ کے دشمن. خیبر، یہ معرکہ ہوا تھا یہودی سے. مباہلہ، یہ ہوا تھا عیسائیوں سے. تو اب رسول نے کون سا ٹیبلٹ استعمال کیا تھا؟ اگر آپ اپنی نہ سمجھے تو بتائیے. خیبر میں کون کام آیا؟ خندق میں کون کام آیا؟ احد میں کون کام آیا؟ عناصر مباہلہ کون لوگ تھے؟ تو بس اب پتا چل گیا کہ بیماری تھی اور رسول نے ایک نسخہ دیا ہے. تو اب پلٹ کے رسول سے پوچھئے اللہ کے حبیب وہ نسخہ ابھی بھی ہے؟ اور اگر رسول ہے تو پورے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر ہو کے دستے پر دعا بلند کیجئے. میرے معبود صدر اول میں یہ 3 حملے ہوئے تھے تو تو نے علی کو بھیجا تھا، آج یہ من پھر ڈیولپ ہو گیا، وارث علی کو بھیج دے. آخری محمد میں شان ہوگی دونوں کی، گھر میں مصطفیٰ ہوگا، غم میں مرتضیٰ ہوگا. اب کہیے گا یہ ایٹم سے کیسے لڑیں گے؟
اس کی فکر آپ نہ کیجیے، جس کی قیادت میں ہوگی اس کو امام مت چھوڑیے، ایٹم رکھے رہ جائیں گے، میزائل اپنا اثر چھوڑتے، یہ حکم کرنے کی ضرورت نہیں کہ کراس کیجیے، وہ حیبت ذوالفقار سے کرس ہو جائے۔ امامت جو طاقت ہوگی نا وہ ولایت کی طاقت ہوگی۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ ولایت کی طاقت کیا ہے؟ پوری دنیا مل کے جس کا پروٹیکشن کر رہی ہے آج تک، وہ فریڈی بازار میں نہیں گھوم سکتا، فقط قلم گھما کے ایک دفعہ لکھ دیا ایک عالم نے، کہ یہ گستاخ شان رسالت کے خلاف جملے بولتا ہے، لہذا رشدی قابل قتل ہے۔ خمینی کے ایک جملے نے زندہ درگو کر دیا، ساری طاقتیں ایک طرف، آج بھی وہ قبر کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ ولی فقیر کے قلم کے نوک میں جب اتنی طاقت ہے تو بارش محمد مصطفیٰ کے ذوالفقار میں کون سی ہے؟ سلام رکھیے محمد۔ مذاق اڑایا جا رہا ہے تو آتے کیوں نہیں؟ شرم کی بات ہے، کم سے کم ایک ہے تو یہی کیا کم امید ہے، یہی کیا کم امید ہے۔ دیکھیے دلیل اور نہیں پوچھا کیجیے، تانے نہ کیجیے، ہیں تو کیسے ہیں، اب تک کیسے زندہ ہیں۔ اردو زبان میں ایک محاورہ ہے کہ شیشے کے مکان میں رہنے والوں کو دوسرے کے مکان پر پتھر نہیں مارنا چاہیے۔ آپ سمجھے؟ جو لوگ 2003 برس سے حیات عیسیٰ کے قائل ہیں وہ پوچھتے ہیں کیسے زندہ ہیں۔ جو قوم حیات عیسیٰ پر یقین رکھتی ہے کوئی کیسے زندہ ہے، عیسیٰ کیسے زندہ ہے، اگر یہ ہم کب کہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کو زندہ ہے، وہ اللہ سے فیکم فیکا کر کے زندہ ہے، کشتی لڑ کے زندہ نہیں، لڑ کے زندہ نہیں ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں زندہ رکھا ہے اس لیے زندہ ہے۔ تو اب امام کیسے زندہ یہ تو ہم سے پوچھئے ہی نہیں، اگر لڑنا ہے تو حوصلہ پوری کیجیے اللہ سے کر کے، مگر وہ تو ان سے لڑنے کو بنتا نہیں، تو جب لڑنے سے بنتا نہیں تو وہ ابلیس والا نظریہ ہے بغضاً لابی، ہاں صراط مستقیم میں بیٹھ جاؤں گا اور اولاد آدم کو، بھائی کیا بات ہو گئی، معاملہ آدم کا چکر میں ہمیں ڈالے دے رہے ہو۔ بڑی طاقت سے جب آدمی ٹکر نہ دے پائے تو ابلیسی نظریہ ہے چھوٹوں کو مارنا۔ لیکن جانتے ہیں اب بات کہاں کہاں جا رہی ہے، تو سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں، ایسے ہی جملہ نہیں ہے شیطان اکبر، لیکن اللہ بھی تو ہم کو بڑے مزے کا ملا ہے، وہ طاقت کو آخری منزل میں پہنچاتا ہے، جب قوت کلائمیکس سے پہنچ جائے تب کرش کرتا ہے نا، تب کرش نہیں کرتا، تب ذلیل کرتا ہے، تب کرش کرتا ہے۔ آپ کو میں اس کی جھلکی دکھا دوں بھائی، رسول سے پہلے روم کی بڑی سپر طاقت تھی جو آج سپر پاور، ابرہہ یمن کا بادشاہ، قوتوں کے اعتبار
जजीरा नुमाए अरब में उसका कोई सानी न था। तो हाथियों का लश्कर लेके एक काबे की बुलंदी उसको देखी न गई। वो मिसमार काबा के वास्ते आया, है ना। हाथियों का लश्कर पूरा डिटेल्स कुरान में है, सूरह फील, है ना। पूरा डिटेल्स कुरान में आपको मिल जाएगा। हाथियों का लश्कर लेके आया। अच्छा, अल्लाह हर शय पर कादिर है कि नहीं? आपका ईमान क्या कहता है? हर शय पर कादिर। अल्लाह चाहता तो फौरन एट नो टाइम हाथी से भी ज्यादा भयानक जानवर हल कर सकता था, है? और अब्राहा का लश्कर तबाह हो जाता, हो सकता था कि नहीं? अच्छा, या ये भी ना करता तो जमीन को हुक्म देता, जरा इनको ले लो अंदर, हवा को हुक्म देता कि उड़ा ले जाओ, ये सब होता। मगर ताकत का मुकाबला ताकत से किया जाता है, बड़ी ताकत जलील न होती। ध्यान कहाँ है आपका? मसूर के दाने से ही छोटे पत्थर और वो मामूली परिंदा जिसका कितने ग्राम का वेट होता है नहीं बता सकता, 5 ग्राम से 7 ग्राम, और वो भी उसके मुंह में नहीं, चंगुल में, और उस मसूर के दाने के बराबर पत्थर से उन हाथियों के लश्कर को इस तरह मिसमार किया कि जैसे चबाए हुए भूसा, है ना। अल्लाह इसके लिए तू बड़ा इस्तेमाल करता, कहा नहीं, ये मेरा दुश्मन है, पहले इसे जलील कर लूं ताकि पूरी दुनिया में कुल्लिया बन जाए। बड़ी ताकत का गुरूर न दिखाना। अल्लाह जब उसे बर्बाद करना चाहता है तो पहले जलील करता है, बाद में तबाह करता है। सलावत सलावत मोहम्मद। अच्छा, एक सलावत तो और पढ़ दीजिए। देखिए वहां पर वो जहां हमारे बख्तियार के साथ बैठे हैं वहां कुछ गए हैं, तो आप हजरा जरा उधर चले आए और थोड़ा इधर गए थे, वो जरा सिमट आए। अभी मौलाना की आवाज हमारे कान के पर्दे टकरा रही है कि बख्तियारी साहब कैसे पहचान गए। ये मौलवियों की पुरानी आदत है, जहां रोटी मिलती है उसको कभी नहीं भूलते। अब एक बात कहूं कि अल्लाह ने पहले बड़ी ताकत तो किया जलील, अब बात जहां पहुंच जाए वहीं तक रखे गए, और उसके बाद लेकिन इसका मतलब ये ना समझ लीजिएगा कि अल्लाह बड़े पत्थर को गिराने का फल नहीं जानता है। ये कभी ना सोचिएगा कि अल्लाह को ज्यादा से ज्यादा मसूर के दाने ही के बराबर को गिराएगा ना, बड़े पत्थर गिराने का भी फनकार है वो। दिखा दूं हारिस बिन नोमान कुंतो मौला हो फहादा अलीउल मौला। इधर सदाए मोहम्मद अरबी आई, उधर उन्होंने कहा अल्लाह के हबीब ये आपने अपनी तरफ से कहा है, अगर आपने अपनी तरफ से कहा है तो आप आजादी पत्थर, और अगर अल्लाह की तरफ से कहा है तो मुझसे आजादी पत्थर। चट्टान का लफ्ज है तारीख में, पत्थर का बड़ा टुकड़ा एक आदमी के लिए, लश्कर फील के लिए मसूर के दाने से भी छोटा पत्थर। ये अल्लाह की करीब टेक्निक समझ में नहीं आती, क्या यही समझ में आ जाती तो मोमिन न बन जाते। अल्लाह वहां तो मसूर के दाने से कम पत्थर और यहां बड़ा चट्टान। तू बड़ा, तेरे घर का दुश्मन था, अली छोटे, अली का दुश्मन था। क्या यही हम बताना चाहते
چلا. اے میرے اللہ، اگر حارث پر پتھر گرا نہیں ہے تو وہاں سے پیکر رحمت کو ہٹا لے. رسول ہے اور آزادی پتھر. اللہ نے کہا نہیں، اصول قائم کرنا ہو نا، تاکہ قیامت کے دن کے لیے تمہاری جڑیں پہلے سے کٹ جائے. یہ نہ کہنا ہمارے پیارے دلارے اے رحمت للعالمین، اے مدینے کے تاجدار، اے کملی والے، اے ذل والے، سب نہیں سن لو. آج جب حیدر کرار کا معاملہ آتا ہے تو مجسم رحمت للعالمین کھڑا ہوتا ہے. عذاب سے دشمن حیدر کرار نہیں بچ سکتا. تو جب یہاں نہیں بچ سکا تو وہاں سے شروعات ہوگا. یہ ہے کہ ہم کو سلیقہ شکریہ آنا چاہیے. بغیر راستے اللہ نے دکھا دیے. کون راستہ صحیح ہے کون غلط ہے یہ رہنما بتائے گا، اس کی طرف سے جو آیا ہے. تو ہمارے پاس جو غیر محسوس تباہی آ جاتی ہے یا جسے ہم فیل نہیں کر سکتے، محسوس نہیں کرتے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا. اللہ اپنے بندوں سے ناراض نہیں ہے، بندے اس کو راضی کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. دیکھیے آپ ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں، اگر پسند آ جائے تو اس جملے پر آپ سے دعا چاہوں گا. میں آپ کی دعاؤں کے بدولت زندہ ہوں. برائی کے نیت سے دل میں خیال پیدا کرو کوئی آفت نہیں. برائی کرنے کا سوچو گناہ نہیں. برائی کرنے کی نیت سے اٹھو گناہ نہیں. چلو گناہ نہیں. جائے خطا برائی کے مقام پر پہنچ جاؤ گناہ نہیں. برائی کر لو ایک عذاب ایک گناہ. اچھا نیکی کی نیت کرو ایک ثواب. فکر کرو ایک ثواب. نیکی کے لیے اٹھو ایک ثواب. چلو ہر قدم کا ثواب. نیکی کی منزل تک جاؤ ثواب. نیکی کر لو 10 گنا ثواب. میں جملے یہ دینا چاہتا ہوں کہ اس سے مسلمان سلیقہ سیکھے. غفور الرحیم اللہ اپنے بندوں سے بخشش کی بہانے ڈھونڈتا ہے. اب اس کے بعد بھی کوئی شکنجائے کفر میں گرفتار ہو جائے، شکنجائے نفاق میں گرفتار ہو کے اپنے کو مبتلا رحمت کر لے، تم نعمت کا شکریہ ادا کرتے جاؤ، اللہ نعمت میں اضافہ کرتا جائے. سنیے مجلس تو ہو ہی نہیں ہے اور ابھی ہونا بھی ہے 3-4. جب آج ذاکری اور خطابت ہی کی بات آئی ہے تو ایک کرواؤ صحیح. صلوات بھیجیے محمد. یہ حیدر کرار کے سامنے دنیا کی تمام طاقتیں بس تھے. بڑے بڑوں کو پسینے آ جاتے تھے جارے کے زمانے میں کیا بتاؤں. شکریہ ادا کیجئے کہ ان فائلوں کو میں نے کھولا اور آپ جب مدد کے واسطے پکاریے آ جائیں گے. اب وہ شیٹ پھر کے باتیں اپنے پاس رکھیے. کیسے آئیں گے اور کیا آئیں گے وہ سب تو بہت مجلس ہو چکی ہے. اس پر علی کو پکارے جائیں گے. سوال یہ ایک بات سمجھ لو، میں روزانہ آپ سے کہوں فی الحال ارادہ نہیں ہے، میں تو مثال دے رہا ہوں، مجھے $100 دیجیے، آج دیجیے کل دیجیے، ایک دن نہیں دیتے. غیرتدار دوسرے دن بھی جائے گا کیا؟ تیسرے دن؟ یہ تو سامنے کی بات ہے کہ مادہ اسی سے جاتا ہے. کیوں حالت میں جو مدد کے لیے پکارتے پکارا اسی کو جاتا ہے جو آتا ہے. تو پہلے پوری طاقت سے آنے والے کو روکو، ہم پکارنے کا سلیقہ بھلا دیں گے.
اب اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ کے ہوتے ہوئے یہ کیسے پکارے جائیں گے؟ تو ہم تو رسول کی سنت سے الگ بات نہیں کرتے. ہم نے خیبر کا واقعہ پڑھا ہے. یہ دو روایت ہے. ایک روایت یہ کہ آنکھ دکھ رہا تھا گھر پر تھے, اور ایک روایت کہ وہی کیمپ میں تھے, آنکھ دکھ رہا تھا اس لیے آئے نہیں. وہاں رہے یا مدینہ میں رہے, جب 39 دن تک ناکامیابی رہی تب آواز آئی حدیث قدسی, ناب علی مظہر العجائب. میں عربی کا طالب علم نہیں ہوں. ناب علی ندا دیجئے, پکاریے. دیکھیے باتیں آہستہ سے بھی ہوتی ہیں, اس کے میڈیم ٹون بھی ہوتے ہیں, لیکن میں کہوں تو پکاریے, تو پکاریے کا مطلب ہے زور سے پکاریے. اے اللہ یہ محمد سے کیا کہا, کہیے ناب علی, ناب علی. اے میرے اللہ, یہ محمد سے اللہ کے ہوتے ہوئے علی کو بلوائے جا رہے ہیں. اللہ نے کہا اسی لیے بلوا رہا ہوں کہ تمہارے عقیدے کو تقویت ہو جائے. میدان میں محمد بلا لے, بات اگر تم بلاؤ تو سنت کہلائے, بدعت نہ کہلائے. کرنے کے لیے اجازت ہو تو تم سے یاد آئے گی مجھے اس کو اجازت. دیکھیے ایک ہوتا ہے قافیہ, ردیف شاعر سے کہتا ہے, لیکن محمد قافیہ اس کو ادا کرنا یہ دشوار ہے راہ شاعری. آپ اشروش نہیں ہے, ابھی چلے گا کہیں آپ ان سے پوچھ لیجیے گا کہ میں اس میں کہیں رہے ہیں جی. یہ بڑی دشوار منزل ہے. چائے ایک لفظ ہے جو آپ پیتے ہیں یا پلاتے ہیں, چائے وائے. یہ وائے کیا ہے؟ کھانا. صحیح ہے, کھانا وانا. سوائے ایک نام میں دیکھیے نجف سلسوی مشہور زمانہ شاعر, اس نے مدح علی میں محمد قافیہ استعمال کیا اور بالکل موضوع سے مربوط ہے. غیر ضروری شعر پڑھنے کا ایسے بھی عادی نہیں ہوں. کہتا ہے کہ نام علی کے سامنے کوئی غمبم درور کیا. آپ نام علی کے سامنے کوئی غمبم درور کیا, نادی علی کے سامنے کوئی منتر منتر کیا. نام علی کے سامنے کوئی غمبم درور کیا, نادی علی کے سامنے کوئی منتر منتر کیا. اور جس نے اپنے بچپن میں افضل کو چیرا ہو, جس نے اپنے بچپن میں افضل کو چیرا ہو, اس کو بڑی جوانی میں یہ خیبر بابر کیا. آپ شعر سنیے, میں لکھا دوں گا آپ کو. ایک جملہ میرا بڑا تعلق ہوا ہے کہ تاریخ کے کاغذ پر آپ کو لہجہ ملے, الفاظ ملیں گے, لہجہ ذاتی دیتا ہے. جس نے اپنے بچپن میں افضل کو چیرا ہو, اس کو بڑی جوانی میں یہ خیبر بابر کیا. اور آخر کے اندھو اتراتے ہو اپنی کثرت پر, آخر کے اندھو اتراتے ہو اپنی کثرت پر, اس ملا عباس کو تو یہ لشکر بشکر کیا. اس ملا عباس کو تو یہ. اور ایک بات سن لیجیے تاریخی شعر اس میں کہ علی کی تلوار چل رہی تھی, جبریل کے پاس آ گئے, شاعر نے نبھایا اسے. ایک سلام
اس کے مقابل میں دونوں جہاں بھی آئیں تو ہاریں گے، مرحب مرحب حارث وارث التر بلتر کیا اس کے مقابل میں دونوں جہاں بھی آئے تو ہاریں گے، مرحب مرحب حارث وارث التر بلتر کیا کہ اس کے مقابل میں دونوں جہاں بھی آئے تو ہاریں گے. آپ کا پورا ذہن پھر وہاں واپس آنا میری ذمہ داری. اس کے مقابل میں دونوں جہاں بھی آئے تو ہاریں گے، مرحب مرحب حارث وارث انتر منتر کیا. کہنے والا شاعر جس کا تخلص نہیں ہے اسے نام سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. دیکھیے مدح علی کی راہ میں تو جبریل بھی عاجز ہے، مدح علی کی راہ میں تو جبریل بھی عاجز ہے، تو مدح علی کی راہ میں پھر یہ میّر میّر کیا. مدح علی کی راہ میں پھر یہ میّر میّر کیا. شکریہ نعمت کی گفتگو تمام کر کے مسائل میں آؤں گا. میں نے دیکھ لیا میرا وقت تمام ہوا چاہتا ہے، اور اچھا ہے کہ ٹائم مینٹین رہے، اس سے مجمع پر اثر پڑتا ہے، اور ایک ڈسپلین ہونی چاہیے ہمارے یہاں ٹائم کے لیے، اور وہ سب صحیح ہے. ایک دن آپ سے میں ٹائم مانگوں گا. اب تک تو آپ آ رہے ہیں اپنی طرف سے، 12 محرم تو میری طرف سے آئیے گا ایک دن انشاءاللہ، اور اس میں کمپلیٹ 1.5 گھنٹہ مجھے دیجیے آپ انشاءاللہ. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت اچھا خطیب ہوں، یہ سیدہ کی عطا ہے اور کچھ نہیں ہے، مگر یہ کہ 10 دن 12 دن آپ نے جس کا غم منایا ہوگا اس کے وہ نتیجے آپ کو ملیں گے. اور مجھے پتا ہے شکاگو کا مزاج کہ یہاں کے لوگ تاریخ بھی پسند کرتے ہیں اور سلسلے وار. تو آپ آئیے گا ضرور، اس دن سنڈے ہے اس لیے پڑھوں گا 1.5 گھنٹہ، اور وہ تذکرہ بالکل مجلس سے الگ، اور اس میں پورا ڈیٹیلز ہوگا حضرت مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی. اب مجھے دیکھنا ہے کہ آپ کو یہ اعلان کہاں تک ایک دوسرے سے کہتے ہیں، اس دن کتنا مجمع ہوتا ہے. میں آج مجمع کو پڑھ رہا ہوں، اس دن پڑھ دوں گا، مجمع کے لیے میں نہیں پڑھتا، اس لیے کہ زیادہ مجمع کسی شے کے کامیابی کی علامت نہیں ہے. قبول ہو جائے یہ علامت ہے. اگر مجمع ہی پر کامیابی کی علامت ہوتی تو جنازہ پیغمبر کی تعداد. لیکن آئیے گا اس لیے کہ اس دن مجھے ایکسٹینڈ کو 1.5 گھنٹہ، ویسے پڑھنے کو تو ایک مجلس میں 7 گھنٹے بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں 7 گھنٹے نہیں پڑھوں گا، وہ کھڑا کر رہا ہوں 1.5 گھنٹہ، اور اس میں پورے ڈیٹیلز آپ کو سناؤں گا. اس لیے کہ آپ مسائل خوب سنتے ہیں، لیکن یہ دشمنان کیفر کردار تک کیسے پہنچے یہ بھی تو کبھی سنیے. صلوات پر محمد. 12 محرم کو سناؤں گا. یہ ٹھیک ہے نا؟ بلکہ ہمارے رانا جاوید صاحب بھی آئے ہیں، یہ ہمارے اعلان کو اگر وہاں تک پہنچا دے تو یہ کہ سننے والے سن کے آئیں گے، پڑھنے والے پڑھ کے آئیں گے. سنیے، نعمت اور شکریہ نعمت، تم شکریہ ادا کرتے جاؤ گے، ہم نعمت میں اضافہ کرتے جائیں گے. یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ. ہم اپنے وعدے وفا کریں یا نہ کریں، اللہ
اپنے وعدے تو وفا کرتا ہے. اب میرے پاس ٹائم کم ہے, آج مخصوص مسائل سے شروع ہے تو اس میں مجھے وقت دینا ہے. بالکل پورے بیان کا نچوڑ شکریہ ادا کرتے جائیں, نعمت میں اضافہ ہوتا جائے. آپ دیکھ کے دیکھیے, اگر اضافہ نہ ہو تو میرا ذمہ. لیکن ہم آپ کو کہاں تک گنائیں نعمت اور کہاں تک شمار کریں شکریہ. زیادہ وقت اس میں لگ جائے گا اور ٹائم کم ہے, دن بہت کم رہ گئے ہیں. بس آئیے, نعمت کی 1000 قسمیں ہیں, اس میں نعمت اول کسے کہتے ہیں؟ بھائی توجہ چاہیے, چاروں جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمائیے. نعمت اول مسلمانوں کے واسطے حیات طیبہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد سے بڑی نعمت آپ کے لیے ہے تمام کو تصور. نعمت اول محمد کا نگہبان کون, نگراں کون, پالنے والا کون, پرورش کرنے والا کون؟ بھائی نام لینے میں آپ کو حیرت ہو رہی ہے؟ بابا نے بہن بولیے حضرت ابو طالب. اب ذرا دیکھیے, میں نے بالکل پورے تمام بیان کا اپنا نچوڑ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. نعمت اول محمد سپرد ہوئے ابو طالب کے پاس. اللہ کہ اس بندہ عزیز ابو طالب نے نعمت اول محمد کو پایا, شکر کا ادا کیا. اللہ نے اپنا وعدہ بڑھایا. نعمت اول کا شکریہ ابو طالب نے کیا, اللہ نے نعمت بڑھایا, علی دیا. ابو طالب نے پھر شکریہ ادا کیا, اس نے پھر نعمت بڑھائی, حسن دیا. حسن ملے, اس نے پھر شکریہ کیا, اس نے پھر اضافہ کیا, حسین دیا. اس نے پھر نعمت میں اضافہ کیا, زین العابدین دیا, اس نے پھر شکریہ کیا, اس نے پھر اضافہ کیا, محمد باقر دیا. اس نے پھر شکریہ ادا کیا, اس نے پھر اضافہ کیا, جعفر صادق دیا. اس نے پھر شکریہ ادا کیا, اس نے پھر اضافہ کیا, موسی قاسم دیا. اس نے پھر شکریہ ادا کیا, اس نے علی رضا دیا. اس نے پھر شکریہ ادا کیا, اس نے محمد تقی دیا. اس نے پھر شکریہ ادا کیا, اس نے علی النقی دیا. اس نے پھر شکریہ ادا کیا, اس نے پھر اضافہ کیا, حسن عسکری دیا. جملے سنیے, تاریخ 7 جملے ہیں. اللہ نے کہا اچھا ابو طالب, اب مجھے پتا چل گیا, میں نعمتیں دیتا جا رہا ہوں. میں نے تمہارا مزاج پہچان لیا, میں نعمتیں دیتا جا رہا ہوں, تو شکریہ کرتا جا رہا ہے, تو چلا جانے دے. کہاں تک تو شکریہ کرتا رہے گا, کہاں تک میں نعمت دیتا رہوں. حسن عسکری جیسی نعمت دی تو اللہ نے کہا ٹھہر ابو طالب, آج سے میں وعدہ کرتا ہوں تیرا شکریہ بھی باقی, ہماری نعمت بھی باقی. شکریہ بھی قائم, میری نعمت بھی قائم. عزیزو, ابو طالب ایک ذات کا نام نہیں ہے, ایک خاندان قبیلے کا نام نہیں ہے. ابو طالب ایک نظریے کا نام ہے. کربلا میں پورا نظریہ ایک جگہ جمع کر دیا ابو طالب. آج جس جناب کی خدمت میں ہمیں مسائل پیش کرنے ہیں, ہم شکل پیغمبر اتنا حسین کہ
بقول شاعر کہ فلک پہ کہتے تھے یوسف یہ روز عاشورہ زمین حسن ہوں میں آسمان علی اکبر. میرے بھائی ایک بات بتا دوں، یہاں پر ایک عالم دین ہے، اس کی موجودگی میں علی اکبر کو ظہر عاشورہ سے معصوم مانتا ہوں. جو کہیے آپ میں ثابت کروں گا. جب علی اکبر جانے لگے ہیں نا حسین کے جملے تعریف ہیں، بارے گواہ ہے نا اب وہ جا رہا ہے ان فوج جفاکار کے پاس جو سیرت و صورت میں خلقاً و خلقاً تیرے حبیب سے مشابہ ہے. دیکھیے اسی دل سے میں نے علی اکبر کو معصوم جانا، اس لیے کہ معصوم کی زبان ہے. حسین نے یہ نہیں کہا کہ فقط خلق میں نہیں، خلق میں بھی، صورت میں بھی، سیرت میں بھی. اگر اکبر کی سیرت میں کمی ہوتی تو امام وقت رسول سے مشابہ نہ کرتے. یہ حسین نے اکبر کے لیے جملہ نہیں کہا، حدیث امام ہے یہ، بلکہ قصیدہ طہارت ہے بشان علی اکبر. صرف علی اکبر ہمارے لیے حسن معصوم ہے، صورت میں سیرت میں رسول کے برابر ہے. بارے لا گواہ رہنا جب تیرے حبیب کی زیارت کو دل کراتا تھا تو میں علی اکبر کو دیکھتا تھا. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، 18 سال کا عمر تھا، صورت رسول سے مل رہی تھی، نام علی رکھا تھا حسین نے. شاعر کہتا ہے کہ شکل رسول نام علی عمر فاخری. شکل رسول نام علی عمر فاطمہ، کیا کیا تبرکات کے اکبر کیے. میرے بھائی علی اکبر کے مسائل پڑھ رہا ہوں، کتاب میں ملتا ہے کہ 18 سال کا بھتیجا جب اپنے 34 برس کے بلند قامت چچا عباس کے ساتھ چلتا تھا تو شاموں میں اشارہ ملتا نہیں. چھٹی محرم ہے آج ایسے پرسہ نہیں. ہر صاحبان اولاد سے خصوصی توجہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو نگاہوں کے سامنے لے. ہمارے چھٹے امام سے ایک شخص نے آ کے سوال کیا، مولا ایک باپ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا موقع کیا ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ ایک باپ کے لیے سب سے زیادہ مسرت اور خوشی کا موقع یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جوان بیٹے کو انگڑائی لے ڈالے. کاش کے سوالی یہی بچوں ہو گیا. اس نے کہا مولا ایک باپ کے لیے سب سے زیادہ غم کا موقع. تو ہمارا چھٹا امام اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہا صاحب سن، ایک باپ کے لیے سب سے زیادہ غم کا موقع یہ ہے کہ وہ اپنے جوان بیٹے کا لاشا دیکھے اور یہ کہہ کے مرتبہ کربلا کی طرف مڑے، السلام علیکم یا عبداللہ حسین، اے عبداللہ حسین آپ کو سلام ہو، آپ نے کہا یہ جوان کا جنازہ اٹھایا. یہ بتائے مسائل آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. حسین کا کام ہے ٹھارے مار کے روئیے، آپ کا چیخ پکار کے رونا سکتا ہے بہت اثر. عزادارو ایک بیٹا ہو خوبصورت ہو تو بڑا ناز ہوتا ہے. سوچو حسین کو کتنا غرور رہا ہوگا علی اکبر. اب وہ زینب کہ جس نے پالا ہو علی اکبر خدا کی قسم 18 سال کا کڑیا جوان. جوانوں آج سینے میں جتنی قوت ہے نکال دو ماتم.
जनाजे उठाए। 57 बरस का उम्र, 3 दिन की भूख का प्यास। मौला हुसैन का झगड़ा था, हुजूर मैं मसाइल क्या पढ़ूं, मेरी मजबूरी है, मैं आज गुफ्तगू भी कर रहा था कि कुछ मसाइल मुझसे पढ़े नहीं जाते। देखिए एक प्रोफेसर हैं जो मजहब में मुसलमान नहीं हिंदू हैं, वो इस्लामियात पढ़े हुए थे और उन्होंने नहजुल बलागा भी पढ़ा था, उनको इस्लामी वाक़यात बहुत मालूम था। तो वो जब मैं लॉ की क्लास में जाता था तो उनसे बातें होती थी भाई, तो उसमें वो मुझसे अक्सर वाक़यात करबला पूछते थे। तो एक दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हालात वो पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते जब ये अली अकबर की शहादत दिखाए तो उन्होंने कहा किताब बंद कर, इसलिए आप यही से पता चलता है कि हुसैन आदमी नहीं थे, उनके हिंदी के जुमले के लिए वक्त का बहुत बड़ा अवतार था। मैंने पूछा सर ये ऐसी क्यों बात, किताबें क्यों आपने बंद कर दी? जाने एक आदमी अगर होता तो यहाँ पर जब 18 साल का बेटा बड़ा हो तो उसको मर जाना चाहिए। आदमी का कलेजा मर जाता, इसका मतलब कोई अलग से ताकत थी हुसैन के पास। सोचो जरा वो गैर मुस्लिम इतना सोचते हो, अकबर को जाने पर हुसैन को कितना सदमा हुआ। तो पहली और उसमें हुसैन या कौतना खड़े या आहिस्ता आहिस्ता आरज़ू में उम्मे लैला तमन्ना ज़ैनब कुबरा 18 साल का ये परेशान है, बाबा मैं मरने की इजाजत मांगू। हुसैन ने देखा मेरे लाल मैं तुम्हारा बाप जरूर हूं मगर पाला तुम्हें ज़ैनब है, जाओ ज़ैनब से इजाजत दे, अगर ज़ैनब इजाजत दे मुझे कोई कबाब दे। अली अकबर आए, खाने का पर्दा उठा, ज़ैनब ने चूंकि पाला था ना तो इस उम्र में भूमि की आगोश में बैठ जाते थे। आज तरकीब बदल दी अकबर ने, ज़ैनब एक मसला बैठी थी, एक चादर बिछी हुई थी उस पर ज़ैनब बैठी थी। अली अकबर आए, फूफी की बाहों में बाहें डाल दिए, फिर अपना जिस्म आधा हाथ पर रख के लेट गए, फूफी की आगोश में सर रख दिया। फूफी फर्ते मोहब्बत से बालों में हाथ से शाना कर दिया। अली अकबर ने कहा फूफी अम्मा आज तो यौम कताल है, सुबह से मेरा बाबा जनाज़ा उठा रहा है, उसमें मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। मेरे लाल पूछ तो क्या कहना चाह रहा है? फूफी अम्मा आपकी निगाह में मर्तबे में हुसैन ज्यादा बुलंद है या अकबर? तो ज़ैनब ने कहा बेटा ये ऐसी बातें तो तू कभी नहीं करता। चाचा फूफी अम्मा ये बता दीजिए कि मर्तबे में आप ज्यादा बुलंद है या दादी फातिमा? अब ज़ैनब समझ गई अकबर क्या मेरे लाल तेरा मकसद समझ। फूफी अम्मा मैं आपसे मरने की इजाजत मांगने नहीं आया हूँ, मैं इतना सोच लीजिए अगर आपने अकबर को रोका तो ऐसा न हो कि कयामत में दादी पूछे ज़ैनब अकबर से ज्यादा अजीज था, मेरा प्यारा लाल अजीज था। इतना सुनना था कि ज़ैनब ने आंसू पोंछे, ज़ैनब का पर्दा हटा दिया, अली अकबर को दे। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है
फूफी से इजाजत करी? हाँ बाबा। हुसैन रोए नहीं, रोए नहीं, बाजू पकड़ा, घोड़े का सवार कर दिया, खुदा हाफिज मेरे डाल चले अकबर। चलते चलते थोड़ी दूर चले थे, अकबर के कान में एक आहट महसूस हुई कि जैसे कोई गिर गया। अकबर ने देखा तो बूढ़ा बाप गिरा जमीन पर पड़ा, चल दिया घोड़े से कूद पड़े। बाबा बाबा आप तो मुझे रुखसत कर चुके थे ना, ये हमारा सियासी जवाब दिया हुसैन। पूरी जिंदगी रोना है, तुमने याद रखना। हुसैन ने कहा मेरे लाल, काश तुम सारे में औलाद होते। तब अंदाजा लगता है बाप ने फिर औलाद के लिए किस तरह चलता है। अली अकबर ने हाथों को जोड़ा, हाथों को जोड़ा, कहा बाबा आपको दादी फातिमा के हक की कसम, अब आप यहाँ पर रुके, अच्छा मेरे लाल जाओ। अली अकबर इतना कीजिएगा, जब मौका मिले